وابتغوا الیہ الوسیلہ. بلند ترین صلوات. وعجل فرجہم. اذان واجب الاحترام خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں جب بھی میری بارگاہ میں آؤ، جب بھی مجھ سے کچھ مانگنے آؤ تو بغیر وسیلے کے نہ آنا، بلکہ جنہیں میں نے وسیلہ بنایا ہے ان میں سے کسی ایک کا واسطہ ساتھ میں لانا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وسیلہ بنا کر آنا، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ کوئی وسیلہ تلاش کر کے آنا. گویا اللہ سمجھا رہا ہے دیکھو وسیلہ بنانا تمہارا کام نہیں ہے، وسیلہ خدا بناتا ہے، جیسے خلیفہ بھی خدا بناتا ہے. نہ وسیلہ بنانا تیرا کام، نہ خلیفہ بنانا تیرا کام. بس تیرا کام یہ ہے کہ جب مشکلات کا سامنا ہو، جب مصیبتوں کا سامنا ہو تو ان مصیبتوں میں، ان مشکلات میں کیا کرو؟ ان وسیلوں کے وسیلے سے میری بارگاہ میں آ جاؤ جو میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں. الحمدللہ ہم جتنے شیعہ ہیں اور الحمدللہ اہل سنت کے بھائی بھی جب بھی مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں نا، جب بھی مشکل زندگی میں آتی ہے، جب بھی مصیبت زندگی میں آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ خدایا تجھے رسول پاک کا واسطہ، خدایا تجھے مولا علی کا واسطہ، خدایا تجھے بی بی فاطمہ زہرا کا واسطہ. آج رات یہی کریں گے نا، سر پہ قرآن رکھیں گے، کہیں گے خدایا تجھے رسول کا واسطہ، خدایا تجھے علی مولا کا واسطہ، خدایا تجھے بی بی زہرا کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ دیں گے، 12 اماموں کا واسطہ دیں گے، 14 معصومین کا واسطہ دے کے دعا مانگیں گے، قرآن کو وسیلہ بنائیں گے، قرآن کا واسطہ دیں گے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ وسیلے سے دعا نہ مانگو بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگو. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وسیلے سے دعا نہ مانگو بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے تو کسی اور کو وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں بھائی یہ آدمی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مجھے اگر پانی چاہیے تو میں اس سے پانی مانگوں گا، اسے کیوں کہوں کہ تم آؤ اور کیا نام ہے پھر تم اسے پانی دو پھر یہ مجھے پانی دے، جب یہ قریب بیٹھا ہے تو اسی سے پانی مانگ لوں. ہم کہتے ہیں انسان، اے سادہ انسان، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں جا سکیں. ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں. خدا تک پہنچنے کے لیے ہمیں معصوم وسیلوں کی ضرورت ہے، اور وہ معصوم وسیلے جو خود خدا نے بنائے ہیں. ہم نے اپنی طرف سے وسیلہ نہیں بنایا. اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے وسیلے بنائے ہیں، وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں. مگر ہم جنہیں وسیلہ بناتے ہیں ہم نے انہیں نہیں بنایا بلکہ اللہ نے بنایا، اللہ نے انٹروڈیوس کروا دیا کہ دیکھو مشکل میں پڑو تو اس وسیلے کے وسیلے سے مجھ سے مانگو، مشکل میں پڑو تو اس وسیلے کے وسیلے سے میرے در تک پہنچو. کئی واقعات ہیں قرآن میں، کئی آیتیں ہیں جنہوں نے کلیئرلی بتایا کہ وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگو، اور وسیلہ بناؤ تو کسے وسیلہ بناؤ. ایک تو یہی آیت بالکل کلیئرلی بتا رہی ہے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہو تو بغیر وسیلے کے نہ جانا. لیکن اب وسیلہ بنائے تو کس کو بنائے؟ وسیلہ کس کو بنائے؟ تو تاریخ میں ملتا ہے، اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ وسیلہ بنائے تو کس کو بنائے. تاریخ میں لکھا ہوا ہے، موجود ہے، شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جب بھی کوئی دعا منگوانے آتا تھا نا، یا رسول خدا بیمار ہوں دعا کیجئے، یا رسول خدا قرض دار ہوں دعا کیجئے، یا رسول خدا مشکل میں گرفتار ہوں دعا کیجئے، تو رسول خدا اگر چاہتے تو ڈائریکٹ کہتے خدایا اس کا قرض ادا کروا دے. رسول خدا اگر چاہتے دعا کرتے خدایا اسے شفا دے دے. مگر تاریخ گواہ ہے جب بھی کوئی میرے رسول کے در پہ دعا منگوانے آتا تھا تو رسول خدا کے دعا کا بڑا پیارا انداز ہوتا تھا. رسول خدا ایسے پیارے انداز سے دعا کرتے تھے کہ جب عاشق علی سنتا ہے تو اس کے دل میں سرور آ جاتا ہے. کس انداز سے دعا مانگتے تھے رسول خدا؟ رسول خدا رحمت کے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، رحمت للعالمین کی رحمت زباں چلتی تھی اور آواز آتی تھی اللہم ارحم، خدایا رحم فرما اس قرض دار پہ، خدایا رحم فرما اس مسکین پہ، خدایا رحم فرما اس بیمار پہ، اللہم ارحم، خدایا رحم فرما اس شخص پہ بحق علی.
رحم فرما اس بیمار پہ علی کے صدقے میں، خدائے رحم فرما اس قرضدار پہ علی کے صدقے میں، خدائے رحم فرما اس مسکین پہ علی کے۔ رسول خدا تھے، خود ڈائریکٹ اللہ کو کہہ سکتے اللہ تو اسے شفا دے دے، مگر رسول خدا دعا اس انداز سے کر کے بتا رہے ہیں کہ لوگوں جب بھی دعا مانگو تو علی کو وسیلہ بناؤ، جب بھی مشکلات میں گرفتار ہو جاؤ تو علی کو وسیلہ بناؤ۔ اچھا آپ تو ماشاءاللہ علی مولا کے چاہنے والے ہیں، علی مولا کے عاشق ہیں، تو آپ کو تو بڑا لطف آیا، بڑی خوشی ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ علی کے ذکر سے چہروں پہ نور آتا ہے، غرور جاتا ہے، سرور آتا ہے۔ علی کے جو عاشق ہیں وہ تو خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پہ نور آ جاتا ہے جب علی کا ذکر سنتے ہیں، جب علی کے فضائل سنتے ہیں، جب علی کا نام سنتے ہیں۔ بلکہ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو جب مولا علی کو گھر کی طرف لے جا رہے تھے تو عربوں نے کہا کہ اے ابو طالب ہمارے یہاں ایک رسم ہے، اور رسم یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، وہ ایک اژدہا اس کے سامنے بچے کو رکھ دیتے ہیں، وہ اژدہا سونگتا ہے، اگر اژدہا نے زخمی کرنا چاہا بچے کو تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے کوئی غلطی کی، اگر اژدہا نے چھوڑ دیا تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے ماں باپ شریف تھے۔ تو کہا کہ ابو طالب آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے، عرب کی رسم ہے، آپ بھی اپنا بچہ لے کر آئیے۔ حضرت ابو طالب نے کہا چلو ٹھیک ہے میرے بچے کو بھی لے جا۔ حضرت ابو طالب کے پیارے بیٹے علی ابن ابی طالب کو لے کر آئے، اژدہا کو قریب لائے۔ یہاں اژدہا قریب آیا، بچپنے میں علی نے اپنے دو ننھے ہاتھوں سے اژدر کو چیر دیا، اژدر کو چیر دیا، اژدہا کو چیر دیا۔ اب عرب پریشان ہو گئے، عرب حیران ہو گئے، اے ابو طالب بھائی یہ تو معیار ولادت تھا، یہ تو معیار طہارت تھا، بھائی آج تک ہمیں اگر جاننا ہوتا تھا کون طیب الولادہ ہے کون خبیث الولادہ ہے تو اژدہا کے سامنے بچے کو لے کر آ جاتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کون طیب الولادہ ہے کون خبیث الولادہ ہے۔ اے ابو طالب تیرے بیٹے علی نے اس معیار طہارت کو چیر دیا، اب کیسے پتہ چلے کون خبیث الولادہ کون طیب الولادہ؟ تو میرے مولا ابو طالب نے کہا آج کے بعد معیار طہارت علی ابن ابی طالب ہیں۔ آج کے بعد اگر جاننا چاہو کون طیب الولادہ ہے تو اس کے سامنے علی کا نام لے کر دیکھ لو، اگر جاننا چاہتے ہو کون خبیث الولادہ ہے اس کے سامنے علی کا نام لے کر دیکھ لو، اگر علی کا نام سنتے ہی خوش ہو جائے تو سمجھ لینا طیب الولادہ ہے، اگر چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ لینا خبیث الولادہ ہے۔ تو الحمدللہ علی کے چاہنے والے، علی مولا کے عاشق جب فضائل علی سنتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ رسول خدا جب بھی دعا مانگتے تھے تو کہتے تھے خدایا فلاں پہ رحم فرما، علی کے صدقے میں فلاں کی مشکل کو دور فرما، علی کے صدقے میں۔ آج بھی بہت سارے ایسے ہیں جن سے علی کا نام ہضم نہیں ہوتا، اس زمانے میں بڑے ایسے خبیث تھے جن سے علی کا نام ہضم نہیں ہوتا تھا۔ کہتے کیا بات ہے، جگہ جگہ علی کا نام، قدم قدم پہ علی کا نام، عجیب بات ہے۔ کچھ لوگ تھے انہوں نے آپس میں ڈسکشن کی، انہوں نے کہا بھائی عجیب معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی بیمار مسکین یتیم مسکین مشکل میں گرفتار رسول کے پاس آتا ہے تو رسول خدا علی کا واسطہ دیتے ہیں۔ اچھا ہم بھی تو رسول کے ساتھ ہیں، کبھی میرا نام لے لیا جائے کبھی تیرا نام لے لیا جائے۔ اب شاید انہوں نے آپس میں یہ بات بھی کی ہوگی کہ بھائی ہم بھی ہمیشہ رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، رسول مسجد میں تو ہم بھی مسجد میں، رسول کیا نام ہے نماز کی حالت میں تو ہم بھی رسول کے پیچھے نماز کی حالت میں، بس یہ الگ بات ہے کہ رسول میدان جنگ میں ہم تھوڑا سا پہاڑوں پہ، ہاں بھائی ویسے تو ہم ہمیشہ رسول خدا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہمیشہ علی کا نام لیا جاتا ہے، ہمیشہ علی کا وسیلہ، علی کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، کبھی تمہیں وسیلہ بنایا جائے کبھی مجھے وسیلہ بنایا جائے۔ تو جب انہوں نے آپس میں ڈسکشن کی ان میں سے ایک نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، کہ کبھی نہ کبھی تو علی خود دعا منگوانے آئیں گے، ہم تو ویسے ہی ساتھ ہوتے ہیں تو پھر یا تیرا نام لیا جائے گا یا میرا نام لیا جائے گا۔ اب اللہ نے تاریخ میں رسول خدا نے لکھوانا تھا، اللہ نے ان کے منہ پہ تماچا لگانا تھا، تو کچھ ہوا ایسے کہ کچھ سالوں کے بعد عالم کچھ ایسا بنا کہ رسول کی مسجد ہے، مولا علی آ گئے اور وہاں پہ یہ دو منافق بھی موجود ہیں، اور رسول خدا کے پاس مولا علی کہہ رہے یا رسول خدا میرے لیے دعا کیجیے، یا رسول خدا میرے لیے دعا کیجئے۔ اچھا ان دو منافقوں کی تو عید ہو گئی، انہوں نے کہا آج کوئی مسجد میں ہے نہیں ہم لوگوں کے علاوہ، علی دعا منگوانے آ گئے،
اب علی کا نام تو لیں گے نہیں رسول خدا، یا تیرا نام لیں گے یا میرا نام لیں گے۔ اب آپس میں خوش تھے ہوں گے، ایک دوسرے کو کوہنیاں لگا رہے ہوں گے کہ بھائی آج تو ہماری عید ہو گئی، آج تو ہمارے مزے ہو گئے۔ اب یہاں یہ خوشی خوشی رسول کی طرف دیکھ رہے تھے۔ علی مولا نے کہا یا رسول خدا میرے لیے دعا فرمائیے۔ یہاں رسول خدا کے ہاتھ بلند ہوئے، رحمت کے ہاتھ بلند ہوئے، اور رسول خدا نے فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی۔ خدا وہ کل کا مددگار ہے، اس سے ہمیں بھی پیار ہے، وہ نعرہ علی، نعرہ علی، نعرہ علی۔ ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھے علی علی کرنے والوں کو، اور یقین جانیے یہ محبت علی جو ہے مومن کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کل نعمت پہ گفتگو ہوئی تھی نا، آج انشاءاللہ اس پہ کنٹینیو ہوگی گفتگو کہ علی کی محبت ایک عظیم نعمت ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ مومن کے لیے جو معراج ہے وہ محبت علی کی ہے۔ مومن ہر لمحہ جس کا محتاج ہے وہ محبت علی کی ہے۔ مومن کے لیے جو قرب الہی ہے وہ محبت علی کی ہے۔ مومن کے لیے دو عالم میں جس سے شاہی ہے وہ محبت علی کی ہے۔ جو نصرت دین ہے وہ محبت علی کی ہے۔ جو سیرت انبیاء ہے وہ محبت علی کی ہے، اور نسلوں کے لیے جو معیار طہارت ہے وہ محبت علی کی ہے۔ یہ محبت علی ہے۔ جب صلی علی محمد عجل فرجهم، اب رسول خدا نے دعا کی، انہوں نے سمجھا یا اس کا نام لیا جائے گا یا اس کا نام لیا جائے گا، لیکن رسول خدا نے کہا اللہم ارحم علی علی بحق علی، خدایا علی پہ رحم فرما علی کے صدقے میں۔ اب جو نفاق اندر چھپا ہوا تھا، اچھا کیونکہ رسول خدا کے زمانے منافقین تھے، سورہ منافقین دلیل ہے۔ اگر کوئی کہے نا رسول خدا کے زمانے منافق نہیں تھے تو پھر کہیے قرآن کا سورہ منافقون کس کے لیے اترا؟ کیا تمہارے باپ کے لیے اترا؟ بھائی سوال ہے نا، بھائی سورہ منافقون بتا رہا ہے کہ بھائی اس زمانے میں منافق تھے، تو پھر یہ نہ کہنا کہ رسول خدا کے ساتھ جو بیٹھا تھا وہ سارا اچھا تھا۔ بھائی قرآن کا سورہ بتا رہا ہے کہ سورہ منافقون بتا رہا ہے کہ منافق تھے، اب ان کے اندر کا نفاق باہر نکلا، اور جب نفاق پھٹا منہ پہ آیا، کہا کہ یا رسول خدا یہ کہاں کا انصاف، ہم بھی تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیشہ آپ علی کا نام لے کے دعا مانگتے ہیں، کبھی ہمارا نام لے لے کبھی اس کا نام لے لے، بس اتنا سننا تھا کہ رحمتن للعالمین کے چہرے پہ جلال کے آثار نمایاں ہوئے، اور میرے رسول خدا نے ان دو منافقوں کی طرف جلال سے دیکھ کر کہا ارے تم مرتضیٰ کی بات کر رہے ہو، میں مصطفیٰ جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تو خدا کو مرتضیٰ کا واسطہ دیتا ہوں۔ ہاں بھائی اب تم کہہ رہے ہو کہ میں علی کے لیے دعا مانگتے ہوئے علی کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ میں اپنے لیے جب دعا مانگتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں؟ علی کا نام لیتا ہوں، علی کا واسطہ دیتا ہوں۔ اور تبھی تو شاعر کہتا ہے دیکھو بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، آج انشاءاللہ آپ کو ایک نسخہ بھی دوں گا اور کل والی گفتگو کو بھی انشاءاللہ آگے لے چلنا ہے۔ بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، شاعر کہتا ہے نہ گھبرانا، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے نہ گھبرانا، بڑی سے بڑی بلا آ جائے نہ گھبرانا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام۔ توجہات کا طالب ہوں، گرچہ مجھے بتایا گیا یہاں پہ اردو تھوڑی سی ہلکی رکھیے گا، لیکن یہ شعر سمجھیے گا، ضائع نہ کیجیے گا۔ ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام، حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام۔ ارے گر یقین نہیں تو آزما کے دیکھ، مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام۔ اگر یقین نہیں تو مدد مانگ کر تو دیکھ، مشکل کشا کو بلا کر تو دیکھ۔ اور آج کا نسخہ، میری عادت ہے ہر مجلس میں ایک نسخہ دیتا ہوں۔ آج کا نسخہ کیا ہے؟ بڑا کمال کا نسخہ، سپر پاور نسخہ اور آسان نسخہ۔ اکثر مومنین کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی ایسا نسخہ بتائیے جو بہت آسان ہو۔ یہ نسخہ آسان ہے، ٹاسک جو دینے والا وہ تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ بھائی یہ نسخے اور ٹاسک جو ہے نا مفت میں مومنین کو نہ دیا کرو، ان سے پہلے وعدہ لے لیا کرو۔ تو میں انشاءاللہ آپ سے پہلے وعدہ لوں گا جب ٹاسک دینے لوں گا۔ نسخہ کیونکہ آپ کے فائدے کا نسخہ ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو ایسے ہی دے دوں گا، مجھے معلوم ہے آپ ایسے ہی عمل کریں گے۔ وہ کیا ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، علماء کہتے ہیں تسبیح اٹھاؤ 12,000 مرتبہ کہو یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، مشکل ختم ہو جائے گی اہل بیت کے وسیلے سے۔